الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، محرم اور تعزیہ داری، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ امید ہے آپ حضرات غور سے سماعت کریں گے۔ محترم سامعین، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خبردار ہوشیار، یعنی عاشورہ کے دن روافض کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہو جانا، جیسے مرثیہ خوانی، آہو بکا، رنج و الم، اس لیے کہ یہ خرافات مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہیں۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اس کا زیادہ مستحق ہو سکتا تھا۔ اور یہ میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، شرح سفر السعادت صفحہ نمبر 109 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری بات، قطب عالم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن یوم مصیبت و ماتم کے طور پہ بنایا جائے تو پھر ایک بات اور آپ سن لیجئے کہ یوم دوشنبہ یعنی پیر کا دن اس غم کے لیے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، حالانکہ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ محترم حضرات، علامہ حیات سندھی سم المدنی فرماتے ہیں کہ رافضیوں کی برائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی تصویر بناتے ہیں اور اس کو مزین کر کے گلی اور کوچوں میں لے کر کے گشت کرتے ہیں اور یا حسین پکارتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمام باتیں بدعت ہیں اور ناجائز ہیں۔ محترم حضرات، رضا خانی اور بریلوی علماء بھی ان خرافاتوں کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں۔ جناب مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ پڑھو اور سنو اور غور کرو اور ان سے سبق حاصل کرو۔ نمبر 1، علم، تعزیہ، بیرک، مہندی جس طرح رائج ہے بدعت ہے اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، صاف صاف بتایا گیا ہے کہ تعزیہ بنانا، علم بنانا یہ بدعت ہے اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی، یعنی بدعت والے کام کرنے سے اسلام کی شان نہیں بڑھتی ہے۔ محترم حضرات، تعزیہ کو حاجت روا یعنی ذریعہ حاجت روائی سمجھنا جہالت در جہالت ہے، اور اس سے منت ماننا حماقت ہے، اور نہ کرنے والوں کو باعث نقصان خیال کرنا زنانہ وہم ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکت سے باز آنا چاہیے۔ حوالہ رسالہ محرم تعزیہ داری صفحہ نمبر 59۔ سوال: تعزیہ بنانا سنت ہے؟ جس کا عقیدہ ہو یا قرآن شریف کی کسی آیت یا حدیث سے سند پکڑے، ایسے شخص علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک خارج از اسلام تو نہ سمجھا جائے گا، اس پر کفر کا اطلاق جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال اسی میں یہ ہے کہ اور یہ کیسے شروع ہوا، یعنی یہ کیسے شروع ہوا؟ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر سامنے آ جائے تو بنظر تحقیر یا تعظیم دیکھنا چاہیے یا نہیں، یعنی تعزیہ دیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اگر اچانک سے نظر پڑ جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور یہ تعزیہ جو حضرات یہ سمجھیں کہ سنت ہے، جن کا عقیدہ یہ ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آئیے سنتے ہیں جواب۔ الجواب، فرمایا وہ جاہل خطاوار مجرم ہے، وہ شخص جاہل خطاوار مجرم ہے، مگر کافر نہیں کہیں گے۔ تعزیہ آتا دیکھ کر کے اعراض و روگردانی کریں، یعنی اس کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کریں، اس پہ نظر نہ ڈالیں، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی ابتدا یعنی آپ کو ابتدا بتا دیں، اس کی
اس کی شروعات جو شروع ہوئی ہے وہ امیر تیمور لنگ ایک بادشاہ گزرا ہے، وہاں سے یہ شروعات ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں عرفان شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، محرم میں مرثیہ خوانی میں شرکت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب ہے الجواب ناجائز ہے، کیونکہ وہ مناہی و منکرات سے مملو ہوتے ہیں۔ عرفان شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ نمبر 4، کچھ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ الجواب، یہ بات سوگ کی ہے اور سوگ حرام ہے۔ توجہ فرمائیے حضرات، یعنی جو لوگ محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ نکاح نہیں کرتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے شریعت کی روشنی میں، فرمایا یہ بات سوگ ہے اور سوگ حرام ہوتا ہے۔ اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، احکام شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ محترم حضرات، میں فتاوی انہی کے مولویوں کے نقل کر رہا ہوں جو لوگ اس چیز کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اس چیز کو زیادہ بناتے ہیں، اس چیز کو زیادہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو کچھ باتیں اور بتا دیتا ہوں شریعت کی روشنی میں۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، مولوی ابوالاعلی امجد اعظمی سنی حنفی قادری رضوی کا فتویٰ آپ سن لیجئے، میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ علم اور تعزیہ بنانے، پیر بننے اور محرم میں بچوں کو فقیر بنانے، بدی پہنانے اور منتیں ماننے، مرثیہ کی مجلس کرنے اور تعزیہ پر نیاز دلانے وغیرہ خرافات جو روافض اور تعزیہ دار لوگ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سخت جہالت ہے۔ صاف صاف جو ہمارے قادری صاحب ہیں انہوں نے لکھا ہے سخت جہالت ہے۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ بہار شریعت ہے، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے۔ محترم حضرات، محرم کے مہینے میں حلوہ پکا کر تعزیہ پر چڑھانا، نیاز دلانا، کھیر پکانا اور پکا کر کے چڑھانا، بچوں اور بچیوں کو ہرے رنگ کا لباس پہنانا اور ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منگتا سمجھنا، سوگ اور اس مبارک مہینے کو غمی کا مہینہ جاننا، عورتوں کا زیب و زینت نہ کرنا، ڈھول بجانا، ناچ کود کرنا، جوان بیٹیوں عورتوں کا چوک بھرنا، رات بھر تماشا کرنا، یہ سب باتیں بالکل ناجائز ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان سے توبہ کریں۔